والی پیچھے والی لائٹ بند کر دیں چلیں. السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو. پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر. پروگرام میں ناظرین مختلف معاملات پر بات ہوتی ہے، مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، سیاسی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں، کسی بھی حوالے سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ پروگرام میں بات کی جائے اور مسائل کو اجاگر کیا جائے. آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے، لیکن پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے جو افسوسناک خبر گزشتہ روز موصول ہوئی ہے اس کے بارے میں تذکرہ کرنا ضروری ہے. کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے سید علی گیلانی کا نام شاید ایسا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے جو واقعتاً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سید علی گیلانی تحریک آزادی کے حوالے سے بڑی کوششیں، بڑی خدمات آپ کی رہی ہیں اور اپنے مقصد کے لیے اپنی تمام زندگی انہوں نے صرف کر دی اور بالآخر گزشتہ روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. یہ افسوسناک خبر جب سے آئی ہے لوگوں کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. پورے پاکستان سے لوگ اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں، تعزیت پیش کر رہے ہیں. مقبوضہ وادی کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ جاری ہے. انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ موقع ایسا ہے کہ اب جو مرحلہ ہے تدفین کا قابض بھارتی فورسز کی جانب سے اس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ تدفین کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے. اور سید علی گیلانی کے حوالے سے جو مختلف خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو سری نگر میں دفن کیا جائے گا. لیکن بھارتی فورسز، جیسے میں نے کہا آپ سے، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کیونکہ پورے کشمیر سے لوگ باہر نکل رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو بھارتی قانون جس میں انہوں نے ترمیم کی، جس کے بعد مقبوضہ وادی کے اندر اس وقت بڑی مشکل صورتحال ہے، لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہے. سید علی گیلانی خود نظر بندی اور قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے آئے ہیں اور آخری وقت تک تمام چیزوں کا سامنا بہت دلیری کے ساتھ کرتے رہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ عمل مکمل ہوتا ہے کیونکہ اس تحریک کو اب دبانا بھارتی فورسز کے لیے اور بھارتی سرکار کے لیے ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کا مقصد یقیناً زندہ رہے گا. ایک بڑی عظیم کوشش ہے اور یہ کوشش جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی. بہرحال جی، اس کے بعد بات کریں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے. جیسے میں نے کہا آپ سے، عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے پروگرامز میں. اب عوامی مسائل کیسے حل ہوں، بالخصوص شہر کراچی کی اگر بات کی جائے، یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، گزشتہ روز بھی یہاں بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی ہے، بارش کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی پورا شہر لوڈ شیڈنگ کی زد میں آیا اور وجوہات جاننے میں کئی گھنٹے جو ہے وہ گزر گئے. سوال میڈیا کرتا رہا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ پورا شہر کراچی جیسا ایک دنیا کے بڑے شہروں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اگر اس طرح کی لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے اگر پاور فیلیئرز ہوں گے تو یقیناً یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے شہر کراچی میں عموماً ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بارش کے چند قطرے پڑنے کے بعد ہی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو سلسلہ جو مزید طویل ہوتا چلا گیا. یہ کچھ ہو رہا ہے. لوگ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ عوامی مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. بہرحال جی، اس کے بعد انتخابات کے حوالے سے آج کل بات ہو رہی ہے. کینٹونمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، مختلف کینڈیڈیٹ سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. آج بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شخصیتیاں موجود ہیں، اسی حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. معزز مہمان کیونکہ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو ہماری جاری رہے گی. اشفاق میمن
ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں انہیں سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے مہمان نعیم آوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, مختلف پروگرامز میں آپ انہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں, انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا. نعیم بھائی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اشفاق صاحب فرمائیے, کینٹونمنٹ کے حوالے سے کوششیں سب کر رہے ہیں, تمام ہی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ میدان میں بڑی زور و شور سے جو ہے کیمپین جاری ہیں, لیکن یہ کینڈیڈیٹ کے لیے کسی بھی ضروری ہے کہ وہ مسائل کو اپنے علاقے کے سمجھے, وہاں کا رہائشی ہو اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. آپ کیونکہ میدان میں آ چکے ہیں, کیا امیدیں لے کر آئے ہیں, کیا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, کن مسائل کا سامنا ہے, چاہوں گا اس کا ذرا تذکرہ کیجیے. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی, اور یہ جو صبح کے جو بخیر شو میں جب آ کے بندہ بیٹھتا ہے تو بڑا اچھا ایک محسوس ہوتا ہے, اور جب میڈیا پہ ہم بیٹھ کے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس مسائل کے علاقے کے مسائل کے پر ہم کتنے سنجیدہ ہیں. بالکل ٹھیک. جیسے کہ آپ نے کہا کہ علاقے کے مسائل اور علاقے کا رہائشی ہونا اور وہاں پہ بیٹھنا اور وہاں بیٹھ کے کام کرنا, اس مسائل کو حل کرنا. جیسے کہ میرا نام ہے محمد اشفاق میمن ہے, میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی وارڈ 7 سے ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد کینڈیڈیٹ ہوں. میں نے 2015 میں بھی سی بی سی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے, میں نے پیپلز پارٹی سے ہی الیکشن لڑا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت میرا جو ہے پیپلز پارٹی سے جو وابستی تھی وہ پیپلز یوتھ سے تھی. میں آپ کا پی ایس ایف یوتھ اور اس میں سیاست کرتے ہوئے ایک علاقے سیاست پہ میں نے انٹری لی تھی, اور جب میں اپنے علاقے میں آیا, میں نے 2015 کا الیکشن لڑا, تو اس وقت بھی جو مسائل تھے وہ اتنے خراب نہیں تھے جتنے مجھے اب نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو کینٹونمنٹ بورڈز کے جو 6 سال پہلے جب الیکشن ہوئے 2015 میں, تو اس میں اور ابھی میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا جو کونسلر جو منتخب ہو کر رہے ہیں انہوں نے کام ہی نہیں کیا, اور انہوں نے کام انہوں نے مطلب ہر چیز کو اپنے سر سے ایسے مطلب ہٹایا جیسے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن الیکشن لڑنے تک تو وہ آ جاتے ہیں, لیکن الیکشن کے بعد وہ نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ہمارے جو ہے المیہ ہمارا یہ بنا کہ جو ہمارے حلقے ہیں اس حلقے کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے حلقے سے ایم این اے ایم پی پی ٹی آئی سے منتخب ہو گئے. ٹھیک ہے. ان کو عوام نے ووٹ دیے اور بڑے مضبوط انداز سے ووٹ دیے, اور ہمارے اس میں سے ہمارے حلقے میں سے دونوں امیدوار جو ہے ماشاءاللہ وہ ایک وفاق کی علامت ہو گئے, جس میں ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب, پھر ہمارے گورنر عمران اسماعیل صاحب. تو یہ تو چلے گئے جی بڑے بڑے ایوانوں میں, ہم تو وہیں کھڑے رہ گئے. پھر آج سے جو ہے 4 سال پہلے جو ہے وہ کشتی لے کے بھی ہمارے جو ہے پریزیڈنٹ صاحب نکلے تھے, جب کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں ڈی ایچ اے میں جو پانی جمع ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے اس مسائل کو حل ہی نہیں کیے, نہ انہوں نے پوچھا. اسی طرح جو ہے ہمارے گورنر صاحب کا بھی یہی رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب لاسٹ ایئر جو بارش ہوئی اگست کے منتھ میں ہی, پچھلے جو مہینے بارش ہوئی پچھلے سال تو اس میں بھی یہی رہا کہ پانی بھرا رہا, پورا ڈی ایچ اے پانی میں ڈوب گیا. ٹھیک ہے. اور جب وہ ڈوبا تو اس میں پھر سندھ گورنمنٹ نے اس میں اپنا کیا کہتے اپنا کردار ادا کیا, اور سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے اس پانی کو عکاسی کو ختم کرا علاقے سے. تو جناب دیکھیں, بات یہ ہے کہ مسئلے تو ہمارا جو ایریا کا ہے وہ سب سے بڑا پانی کا ہے. پانی کا ایشو ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں سی بی سی دے رہا, ہمیں سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی جی, کیونکہ سی بی سی ہمیں اس کی مد میں چارج کر رہا ہے, اور سی بی سی ہی جو ہے اس کی پیمنٹ لے رہا ہے, اور ٹیکس کی مد میں تو وہ بادشاہ ہیں. اور اگر ٹیکس کی مد میں آپ دیکھیں تو مطلب وہ اتنا ٹیکس لیتے ہیں لیکن کہاں جا رہا ہے, اور پورا ڈی ایچ اے سی کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ پانی کے ٹینکر جو ہے نا, جو ٹینکر مافیا اس کے نظر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب مسائل ہیں علاقے کے, اب مسائل ہیں عوام کے. ہم جب علاقے کے مسائل اور عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ کر نہیں پا رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ہر طرح سے باؤنڈ ہو گئے. اب علاقے میں جو ہے وہ ہر طرف جہاں آپ دیکھتے ہیں ہر گلی میں کچرا کنڈی بن گئی ہے. اچھا, وہ کچرا کنڈی کی وجہ سے کیا وہ اتنا کچرا بھرا ہوتا ہے کہ مطلب شام کو آپ وہاں یا دوپہر کو آپ وہ گزر ہی نہیں سکتے, 2 دن کے بعد کچرا اٹھ رہا ہے. پھر وہاں پہ سیوریج کی جتنی لائنز ہیں وہ 40 سال پرانی لائنیں ہیں, وہ ساری لائنیں جو ہے بھیڑ کی وہ ختم ہو چکی ہیں. پانی کی لائنیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ بھی بھیڑ کی وہ بھی ختم ہو چکی ہیں, اور وہ جو ہے سیوریج اور پانی کی لائن جو مکس ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ہماری اسٹریٹ لائٹس ہیں,
اور ہمارا فیمیگیشن ہے. آپ یقین کریں گے دیکھیں میرا جو اپنا جو ایریا ہے کلفٹن جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا وارڈ 7 کا, اس میں جو ایریا شروع ہوتے ہیں بلاک 8 ہے, بلاک 9 ہے, پھر اس میں زمزمہ, نیول ہاؤسنگ, کھٹا مارکیٹ, مطلب بڑا ایک اچھا اور ایک پوش ایریا. اس میں میرے ساتھ 13 گلیاں نیلم کالونی کی بھی ہے. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ وہاں درکار تھا. پچھلے تقریباً 3 الیکشن تک یہ مسئلے مسائل چل رہے تھے. ہم سی بی سی سے کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ہم اس نیلم کالونی کا مسئلہ بھی ہم حل کرائیں, کیونکہ سی بی سی کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے کہ جی آپ نے یہ کھڈا کرنا ہے تو آپ نے اتنے کا چلان بھرانا ہے اور اتنے دن میں اس کام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ہم نے بڑی کوشش کرا کہ بہرحال آخر کار ہم نے 2020 میں نیلم کالونی میں 850 فٹ کی لائن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ایڈوائزر ٹو سی ایم بیرسٹر مرزا وہاب اور کرم اللہ وقاصی صاحب نے, ہمارے ساؤتھ کے جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے, ان کی جو ہے ہمارے جو ہے ان کی مدد سے انہوں نے سارا اس کو کر کے دیا اور ہم نے 850 فٹ پانی کی لائن ڈالی فائبر کی, جو ان کا دیرینہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا. اب جناب عالی مسئلہ وہیں اٹکتا ہے کہ پانی کنٹونمنٹ بورڈ ہے. اور آپ کو اگر دیکھیں تو کراچی کے جو ڈیوائڈ ہوا ہے وہ ڈیوائڈ بھی اسی طرح ہی ہے کہ ریلوے کے پاس حدود ہے, کے پی ٹی کے پاس حدود ہے, سول ایویشن کے پاس حدود ہے, پھر سی بی سی کے پاس ہے, پھر بچا ہوا سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی گورنمنٹ میں جو ہے اکثریت میں ہے اور یہاں گورنمنٹ بھی ہم سندھ میں کر رہے ہیں. اب ہمارے یہ مسائل جو حل کر سکتے ہیں وہ بہتر طریقے سے پیپلز پارٹی ہی حل کر سکتی ہے. ہم پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں. ہم نے الیکشن ہارنے کے بعد بھی اپنے ایریا کو نہیں چھوڑا. خاص طور پہ پانی کے ایشوز کو ہم نے بڑا ہائی لائٹ کیا, فیمیگیشنز کراتے رہے, صفائی کراتے رہے, لائٹس لگاتے رہے, جبکہ کونسلر کوئی اور منتخب ہو گئے تھے, لیکن ہم نے ایریا کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے اشفاق صاحب, یہ تو آپ نے ان مسائل کی نشاندہی کی جو آپ کے علاقے میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ منتخب ہوئے تو ان کو حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں مامان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ذرا فرمائیے گا کہ یہ بارش کے بعد کی جو صورتحال ہے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے, اور ہر دفعہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو شہر کا برا حال ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, گزشتہ روز بہت تھوڑے سے محدود وقت کے لیے جو ہے وہ بارش ہوئی ہے, پھر بجلی کا فیلئر اور پھر اس طرح ٹریفک جام, پانی جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس نئے ایڈمنسٹریٹر ہیں, بہت زیادہ پرویکٹیو ہیں, مسائل کیوں نہیں حل ہو پا رہا ہے یہ تو ذرا فرمائیے گا. اور یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ آخر کون حل کرے گا اور کیسے ٹھیک ہوگا, ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یاسر بھائی بنیادی جو چیزیں کسی ایک انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ بجلی, پانی, گیس, یہ 3 چیزیں ہیں, اور یہ تینوں علامات جو ہے وہ وفاق کی ہیں. ٹھیک ہے, بجلی کے لیے ہم یقین کریں ہر جگہ ہم چیختے رہے, چلاتے رہے, ہم نے ہر جگہ اپنا احتجاج, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا, ہر فورم پہ ہم گئے. ہم نے گیس کے لیے ہر فورم پہ آواز بلند کی, ہم چیختے رہے, چلاتے رہے. پانی کے اوپر ہمیں معاہدے کے تحت پانی دیتے ہیں خدا کے لیے, نہ پانی, نہ بجلی, نہ گیس. اور بنیادی ضروریات جب آپ کو پوری نہیں ہوتی تو پھر بات یہ ہے کہ آپ پھر کہاں کس طرف جاتے ہیں. کراچی سے لے کر کشمور تک جائیں تو تقریباً 30 سے 32 اضلاع ہیں. کراچی کے اضلاع پہلے 6 تھے, اب 7 ہو گئے. اس 7 کو نکال کے جو اگر آگے چلے جائیں تو آگے یہ مسائل نہیں ہے, صرف یہ کراچی کے اندر ہی کیوں ہیں. کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ جو جماعت یہاں آئی ہے, چاہے وہ الیکٹ ہوئی ہے, سلیکٹ ہوئی ہے 2018 25 جولائی کو, آج بات یہ ہے کہ انجن جو ہے وہ نیا ہے لیکن بوگیاں ساری پرانی ہیں. اب قوم تبدیلی کر رہی تھی, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے ایک جماعت نہیں ہے, انجن پرانا. ہاں, بات یہ ہے کہ انجن نیا ہے, وزیر اعظم نیا ہے, بوگیاں ساری پرانی ہیں. اب بات یہ کہ بوگیاں پرانی ہیں, ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ اس ملک کے اندر چینج لے کر آئیں گے. پھر ہم سوچ رہے تھے سونامی آئے گا, لوگوں نے دیکھا سونامی کا پانی تمام جو لوٹوں نے جتنی جماعتوں سے آیا نا اس کا پانی لوٹوں سے بھرا. اب صورتحال یہ ہے کہ بنیادی کراچی کے اندر 21 ایم این او میں سے اس وقت 14 ایم این اے ان کے پاس موجود ہیں, 40 ایم پی او میں سے 28 ایم پی ان کے پاس موجود ہیں. جیسے بھی اشفاق بھائی نے بات کی کہ گورنر صاحب بھی وہیں سے, وزیر اعظم بھی وہیں سے, اسی حلقے سے, پھر سینیٹر ان کے پاس موجود ہیں, جس کو یہ کل تک جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لیے جو الفاظ عمران خان صاحب استعمال کرتے تھے میں سب سے اطاعت کروں گا لیکن میں ایم کیو ایم سے نہیں کروں گا, آج ان کی نفی جماعت بن گئی. تو میئر کراچی, ڈپٹی میئر کراچی, پھر یہیں سے ان کے ایم پی اے بھی, ان کے ایم این اے بھی, اور ایم کیو کے کچھ سینیٹر بھی سب موجود ہیں اس کراچی کے اندر سے. پھر لوگ بولتے ہیں سندھ حکومت کام نہیں کرتی ہے. بات یہ کہ پہلے تو اختیارات سمجھ لیں کہ اختیارات کس کے پاس کیا ہیں. بلدیاتی ایک 2013 جو سائن ہوا اور تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پہ ایک کے پی سی میں طے کیا کہ فارمولہ بہتری نہیں ہے, آپ تمام جو اختیارات ہیں وہ اختیارات دے دیں آپ کے میئر کراچی کو. میئر کراچی کو جو اختیارات ملے, اب اگر کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ اسٹریٹ لائٹ نہیں لگی, بھائی ہم سے نہ پوچھو سوال, یہ پوچھو میئر کراچی سے کیوں نہیں لگی.
لوگ ہم سے کہتے ہیں روڈ نہیں بنے, لوگ ہم سے کہتے ہیں انڈر بائی پاس نہیں بنے, بریجز نہیں بنے, بچوں کے پارک نہیں بنے, بچوں کے کھیل کے میدانات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ ہم سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا کام تھا وسائل دینا, اور جو وسائل ہم دے سکتے تھے, جتنا بجٹ ہمیں دیا جاتا اس بجٹ میں رہتے ہوئے جو ہم نے رکھا تھا ان کے لیے, تو اس کے تحت ہم نے ہر چیز ان کو پرووائڈ کی. صورتحال یہ ہے کہ میں نہ مانوں والی عزت, وہ جماعت 35 سال سے قابض تھی, اور جاتے جاتے بات یہ ہے کہ وہ پیپر لاتا ہوا جو ہے وہ چلا گیا. وسیم اختر صاحب جو ہے وہ مجھے اختیارات نہیں دی. تم نے اتنے مزے لے لیے, آخری کے 2 دن پہلے تم نے پیپر ہوا میں لہرا دی, تو تمہارا کیا کام تھا؟ تم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے سیٹ کے اوپر بلا وجہ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ اپنے بیڑا گرک کے پورے کراچی کا. تو مسائل جو ہے وہ آج کے نہیں ہے, یہ 35 سال کے مسائل ہیں کراچی کے اندر. کیونکہ مرتضیٰ واب صاحب ابھی آئے ہیں, اور اس کے اوپر بھی بات یہ کہ سپریم کورٹ چلے گئے کہ مرتضیٰ واب جو ہے وہ سیاسی آدمی ہے. وہ بھائی مجھے بتاؤ کون سا آئین اجازت دیتا ہے, کون سا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مرتضیٰ واب نہیں آ سکتا؟ ہم تو آئین اور قانون کی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں. ہم اگر کسی کو لے کر آئے ہیں تو آج ہم اگر لیاقت آباد میں کام کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ہم ناظم آباد میں کام کر رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے, کرنگی میں کام کر رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ 35 سال پرانا بگاڑ ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہوگی مزید اس میں. اچھا, ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی, اور بریک لے کر جب آپ واپس آئیں گے تو مزید اس معاملے پر گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ انتخابات کے حوالے سے, کنٹونمنٹ بورڈ کے جو انتخابات ہیں اور یہ عوامی مسائل کے حوالے سے یہ کیسے حل ہوں گے, اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. اشفاق میمن صاحب امیدوار بھی ہیں خود, ان سے ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے. جی اشفاق صاحب, کیا مزید کہنا چاہیں گے؟ اضافہ کیجیے. مسائل لوگ جانتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر سامنا کرتے ہیں, اور ووٹ دے کر بھی دیکھ لیا, کوششیں کر کے دیکھ لی, اپنے جو امیدوار تھے ان کو کامیاب کر کے ایوانوں تک بھی بھیج دیا, لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہو سکا. اب یہ فرمائیے کہ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیرینہ مسائل کا آپ نے تذکرہ کیا, اپنے وارڈ کے اندر, اپنے علاقے کے اندر, حلقے میں آپ نے دیکھا جو مسائل ہیں, کیسے حل ہو سکتے ہیں یہ ذرا بتائیے. کیونکہ مسائل ابھی خود ہی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یقیناً اتنے سارے مسائل ہیں اور اتھارٹیز اتنی ساری ہیں کہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. تو پھر کیسے مسائل حل ہوں, یہ ذرا فرمائیے. یاسر بھائی, میں نے ابھی آپ کو سارے مسائل بتائے ہیں جو ایریا کے اندر موجود ہیں, اور میں نے آپ سے وہ مسائل ڈسکس کیے جو مجھے ایریا کے لوگ بتا رہے ہیں. میں خود ان ایریاز میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کر رہا تھا, لیکن الیکشن کی وجہ سے ظاہری بات ہے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں اور وہ ہمیں الیکشن کمیشن سے پابند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میرا ابھی بھی یاسر بھائی اسی بات پہ ہی فوکس ہے کہ میں اپنے ایریا میں اس حد تک کام کروں جس میں پانی کی لائنیں, ٹھیک ہے, سیوریج کی لائنیں, اور اگر سی بی سی کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے, تو میں اپنی سندھ گورنمنٹ, اپنی لیڈرشپ, اپنا سندھ کے اپنا سی ایم سے اور اپنی لیڈرشپ سے کوشش کروں, اپنے منسٹر سے کوشش کروں کہ ان کے ساتھ فنڈ ملا کے ایک اچھا سا علاقے کو, جو بھی آپ کے ایشوز ہیں ہمارے پانی اور سیوریج کے, وہ لائٹس کے, صفائی کے, میں ان کو بہتر کروں. کہ میکنزم ایسے ہی بنتا ہے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ون سائڈ والا ہو تو سیکنڈ سائڈ والا ہو. جب دونوں مل کے کرتے ہیں تو چیزیں بڑی بہتر ہوتی ہے, کہ طالبی دعا سے ہی بچتی ہے. اور ہمارا جو فوکس ہے وہ اپنے ایریاز کے اوپر ہے. لیکن کونسلر جو منتخب ہوتا ہے نا, اس کونسلر کا جو الیکشن لڑتا ہے یا منتخب ہو کے جب آتا ہے, تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے جو ہے ووٹرز کو, چاہے وہ بھلے کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ سپورٹ کیا ہو, لیکن ڈبے کھلنے کے بعد, جیتنے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ اس کا ووٹر, یہ اس کا ووٹر, ووٹر از ووٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا یہ کہ ہم نے ان کے مسئلے ان کے دہلیز پہ حل کرنے ہیں, ایسا ہی, اور دہلیز پہ وہی مسئلے حل کرے گا جو اس علاقے میں رہے گا. مطلب وہ کونسلر بن کے وزٹنگ کارڈ بنا کے لہراتا گھومتا رہے کہ جی میں کونسلر بن گیا, اور جی میرے لیے کوئی کام ہو. ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی اپنے میرے کینٹونمنٹ بورڈ میں وارڈ 7 کے رہائشی, خاص طور پہ ہمارے کینٹونمنٹ بورڈ میں 10 وارڈ ہیں, 10 وارڈوں کے رہائشی پہ اس کے اوپر آلریڈی ہم خود بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ویسے میں اپنا بیسکلی اپنے بارے میں بھی یہ بتاتا ہوں کہ میں آلریڈی ہاسپٹلس کے کام کے اوپر خود فوکس کرتا ہوں, چاہے کارڈیو ہو, جنا ہو, اسپتال ہو, بچہ وارڈ ہو, کوئی میرے جاننے والے جو مجھے ملتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, یا مطلب کوئی بھی ایکسرسائز ہو, میں ان کی مدد کرتا, کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہم لگ کے کوئی سوشل کام میں ہو, پتہ میمن کمیونٹی
ویسے ہی بہت زیادہ آگے بھی ہے. اور ہمارا یہ جو ہم تو اس کام کو اپنے لیے ایک ثواب سمجھتے ہیں ان نیک کام میں. تو یہ جو ایریاز کے جو مسئلے ہیں کونسلر اپنے ووٹر کے دہلیز پہ جا کے مسئلہ حل کرے, چاہے وہ نادرا کا برتھ سرٹیفکیٹ ہو, چاہے وہ نکاح نامہ ہو, چاہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو, چاہے قبرستان کا ایشو ہو, چاہے آپ کی جو ہے ایریاز کے پانی کا ایشو ہو, چاہے اپنا سیوریج کا ہو, اسٹریٹ لائٹ ہو, پھر آپ کا جو ہے فیمیگیشن ہو. اور اپنے علاقے کو ماڈل بنانا ہے میں نے, اور میری پارٹی لیڈرشپ کی بھی یہی کوشش ہے. اور اس کے علاوہ میں اگر دیکھیں نا اب حالات کتنے کہاں چلے گئے, اب میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ کیا ہو گیا 3 سال میں. جو 3 سال پہلے جو سننے کو باتیں ملی تھی کہ جی نیا پاکستان, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب اتنا نیا ہوگا کہ ہر چیز نہیں ہوگی. میں جب ایک بار اسلام آباد جاتا آج سے 1 سال پہلے, تو مجھے ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد مطلب میری سوچ تھی کہ ایسا ہوگا کہ جی لوگ چوم کے گاڑیاں بٹھائیں گے, بیٹھیں جی پیسے, جی کوئی پیسے نہیں, معاف جی, پیٹرول فری ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اور پمپس کے اوپر کوئی صاحب کام کرنے والا نہیں ہے, جیسے ہم باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں نا ہم خود پیٹرول ڈالتے ہیں, ایسا ہو گیا. پھر ہوٹلس میں گئے جی لوگ چوم کے لے. بات یہ ہے کہاں چلے گئے, کہاں ہے وہ نیا پاکستان, کہاں ہے وہ چیزیں, کیا حال بنا دیا آپ نے. جو ہے ملک جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھینسیں تھی آپ نے وہ بیچ کے جو ہے آپ نے کبوتر رکھ لی, کم از کم بھینسیں دودھ تو دے رہی تھی. اب حالات یہ ہیں, معاملات یہ ہیں کہ ہمارے, آپ یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے اس حالات پہ پہنچے ہوئے. روڈز وغیرہ کا آپ حال تو دیکھیں پورے ملک کے, اور آپ ہماری ایجوکیشن کا حال دیکھیں, ہماری ہیلتھ کی پوزیشن دیکھیں. یہ تو سندھ گورنمنٹ ہے جنہوں نے اتنے ہاسپٹلز بنا لیے ہیں. آج لیور ٹرانسفر بھی تو ہو رہا ہے نا, آج ہمارے بچوں کی جن کے دلوں میں سوراخ ہے ان کے بھی تو علاج ہو رہے ہیں. بالکل آج اتنی ماشاءاللہ ورکنگ ہو رہی ہے, اتنا اچھا ایک اپنا وہ بنا ہوا ہے, ماحول بنا ہوا ہے. اور پھر پیپلز پارٹی نے جو آج ایڈمنسٹریٹر بیرسٹر مرزا صاحب آپ کو جو بٹھایا, وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں, اور وہ میرے حساب سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اب آپ کل کا بھی آپ نے جیسے بھی بات ہو رہی تھی, کل کی جو کے الیکٹرک کی لائٹ, ابھی بارش تو ہوئی نہیں تھی اور لائٹ چلی گئی. اور بل آپ ان کے دیکھیں, بل تو یہ ایسا لگ رہا ہے فری میں دے رہے ہیں, مطلب نہ ہماری میٹر ریڈنگ ہو رہی ہے, نہ ہماری کوئی کیلکولیشن ہو رہی ہے, اتنے بل لوگ بھیج رہے ہیں. اور آپ یقین کریں گے یاسر بھائی, میرے ایریا کے اندر خاص طور پہ 99.9% بلنگ ہے, اور آن ٹائم. لاسٹ 7 تاریخ ہوتی ہے نا, 8 تاریخ کو اگر بل نہ بھرا ہو گھر پہ بجلی کاٹنے آ جائیں گے, بل بھی بھر دیا, پھر بھی بجلی نہیں ملی. کل میرے ایریا کے اندر بھی خاص طور پہ 2 بار لائٹ گئی, کوئی ریزن نہیں, بارش ہلکی سی ہوئی اور ان کا جو ہے پول کھل گیا. کے الیکٹرک کے پرائیویٹ ادارہ, اسٹیل مل آپ نے جو ہے وہ جی بند کر دیا. سوئی گیس کے جو بیچارے ملازمین تھے آپ نے ان کو بھی نکال دیا. مطلب اب آپ تو 1 کروڑ نوکری کے دعوے دار تھے, تو آج تو ایک نوکری بھی کیا, آپ تو لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. اب حالات کہاں چلے گئے. میں اب یقین کرے گا اپنے حلقے کی عوام کو کہتا ہوں, خدا را ہم سب کو اس بات پہ آنا پڑے گا کہ اپنے ایریاز کے ایشوز کو ہم نے فوکس کرنا ہے. جو آپ کا کام کرتا ہے ان کو ووٹ دیں, ان کو ووٹ نہ دیں جن کو پتہ ہی نہیں آپ کے مسائل کیا ہیں, علاقے کے مسائل کو نہ جانتے ہو. بالکل ٹھیک ہے, ووٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کا انتخاب کیا جائے جو آپ کے علاقے کے مسائل کو جانتا ہو, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. نعیم امان صاحب یہ فرمائیے گا, یہ ابھی جو سطحی مسائل ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, اس کے حوالے سے ہی ایک بحث جاری ہے, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس سے بہت پہلے ہمیں باہر آ جانا چاہیے تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب روزگار کے حوالے سے مسائل ہیں, اب یہ بھی جھیلنا پڑے گا. تو لوگوں کو جس طرح بے دخل کیا جا رہا ہے, یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. کیسے مسائل کے اوپر قابو پائیں گے, حکمت عملی کیا ہے, یہ ذرا بتائیے گا. کیونکہ 13 سال کے اندر کوئی خاطر خواہ کامیابی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے, جس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ کیا گیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں, آپ خود بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں, کہ 13 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے, اور اگر اس مدت میں اگر اس شہر کو وہ نامقام دلایا جا سکا جو اس کا حق تھا, تو پھر کیسے آگے امید رکھیں گے لوگ, اور پھر کیسے پیپلز پارٹی کو منتخب کریں گے, یہ ذرا فرمائیے گا. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ وہی کراچی ہے. جب کراچی کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ, اور بڑے ظالم ہیں میرے شہر کے لوگ. قتل کرتے ہیں, پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. کم سے کم یہ تعصب کی جو بیٹ چڑھ گیا تھا, کم سے کم اس سے تو ہم باہر نکلے. کبھی یہاں کراچی میں گنتی ہوتی تھی کہ آج 34 ہو گئے, 35 ہو گئے, 60 ہو گئے. یہاں اس کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ ڈی ایس پی تک جو اچھا, میں سوری آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, میں آپ کو واپس موقع دوں گا اپنی بات کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں
آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور نعیم امان صاحب سوالوں کے جواب دے رہے تھے جو ان سے سوال کیا گیا تھا. جی نعیم صاحب یہ فرمائیے گا کراچی کے مسائل کے حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے. جی جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ یرغمال بنایا ہوا تھا کچھ مافیاز نے, جو انڈیا میں ماحول تھا نا چھوٹا شکیل بڑا شکیل داؤد اور یہ وہ فلاں, وہ ماحول یہاں کراچی کے اندر بنا ہوا تھا. گونڈا راج تھا اس کراچی میں. ڈی ایس پی بغیر مطلب اس کو کہتے تھے جوتے اتار کے یونٹ کے اندر آ جاؤ آپ نا, بغیر جوتے اتارے وہ اندر آ نہیں سکتا تھا. یہ گنتی ہوتی تھی اس کراچی کے اندر. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مسلح افواج اور سندھ گورنمنٹ کی ایک بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے بعد کم سے کم وہاں صفائی ہوئی. اب ہم امن و امان کی طرف چلے گئے. وہ یہ کہ 2018 کے جو الیکشن تھے کراچی والوں نے اس پارٹی کو ووٹ نہ دے کے ثابت کیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ کلچر ختم ہو چکا ہے, کراشن کوپ کلچر. حالت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے کرسچن بھائی نا اس سے بھی فطر کی پرچیز لے کر نا اس سے فطرہ لے آتے تھے. اس کراچی کو بات یہ ہے کہ امن کی ضرورت تھی, اب امن و امان کی طرف کراچی گیا ہے. اب آگے کام کی طرف. اب کام کے اوپر بات یہ ہے کہ کراچی والے سمجھتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے جو ہمارے بھائی ہیں مدینے کی ریاست کے دعوے دار, کم سے کم بات یہ نا وہی کچھ بہتر کر لیں گے. اب وہ یہ کہ تجربہ کراچی کے ساتھ ہو گیا, تجربہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو شعور آ گیا, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ بات یہ کہ جو ہے ہم نے کس سمت کے اندر جانا ہے. اب دوسرا آپ نے سوال کیا کہ بات یہ کہ کرنا کیا چاہیے اس وقت, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ملک کے اندر. دیکھیں جب وزیر اعظم حلف لیتا ہے نا سر, تو حلف کس بنیاد پر لیتا ہے؟ وہ کہتا جی اس ملک کی میں خدمت کروں گا, ملک کی سلامتی خطرے سے نکالوں گا, ملک کو بہترین ڈیولپمنٹ دوں گا, منصوبے دوں گا, ملک یہ کروں گا, تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلوں گا. یہ حلف کے درمیان یہ چیزیں جو ہے وہ عہد لیتا ہے. لیکن یہ حالت یہ ہے کہ جس دن سے وزیر اعظم صاحب نے حلف لیا ہے اس کی سمت چینج ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں, گھبرانا نہیں ہے. انڈے, مرغیاں, کٹے, WCیاں, پھر بھنگ سے جو ہے وہ معیشت ٹھیک کرتا ہے, زیتون کے تیل سے اس ملک کی معیشت ٹھیک کرتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اب کی جب اب ٹینشن کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائے نا سر, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ یار ملک کے اندر کوئی چینج آئے گا؟ نعیم صاحب یہ فرمائیے پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ دیکھیں جو ادارے تھے اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کسی بھی ادارے کے اندر دیکھ لیں, بے پناہ بھرتیاں ہوئیں, سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے نقصانات ہوئے. اگر وزیر اعظم پاکستان صاحب اگر آپ کو کوئی آپشن دے رہے ہیں, اگر کوئی راستہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ بھینسیں پالنے کے ذریعے, مرغیوں کے ذریعے, انڈوں کے ذریعے اگر آپ معیشت کو آگے بڑھا سکتے ہیں, تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں اس کو کیوں اتنی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ یہ فرمائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی منسٹر ہوتا ہے نا, اگر آئی ٹی کا منسٹر ہے تو منسٹر آئی ٹی کا نہیں آگے بتاتا کہ میں نے کیا ٹھیک کرنا ہے. آئی ٹی کے سیکریٹریز ہیں, اسی طریقے سے خارجہ ہو گیا, پھر جو سیکریٹریز ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسپورٹ کا سیکریٹری وہ بتاتا ہے کہ اسپورٹ پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کا کام نہیں ہے کہ پریس کانفرنس کرے اور وہ بتائے قوم کو کہ انڈے لے کر آؤ, انڈے سے جو ہے وہ مرغیاں پالو, انڈے دے گی تو انڈے پھر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا یہ کام مذاق بنا ہے. سر پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جس طریقے سے جگ پھنسائی ہوئی ہے اور جو یہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں, تو ہم اس پہ کیا کریں وزیر اعظم صاحب سے؟ جب چھوٹی باتیں کرے گا تو پھر ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں اس ملک کو ہم نے 2013 کے اندر عاصر زرداری نے سی پیک جیسا منصوبہ دیا تھا. وہ منصوبہ تھا کہ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے. 2024 کے اندر ہماری اکنومی, ہم سنگاپور کو ہم جو ہے وہ پیچھے کریں گے. مطلب یہ صورتحال تھی. اس ملک کا تمام قرضہ جو ہے وہ ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم تمام قرضہ 2024 کے اندر اتار چکے ہوتے, ہم آگے بڑھ چکے ہوتے. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ بہتر جو منصوبہ ایک جا رہا تھا, تمام وہ دیگر ممالک کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس میں کولیشن میں لے لیں, آج وہ منصوبہ کہاں کھڑا ہو گیا. پھر صورتحال یہ ہے کہ آپ آ کے پریس کانفرنس کریں میں چھوڑوں گا نہیں. آپ نے وہ لوگ جو 2-3 دفعہ وزیر اعظم بنے, پھر میں آؤں گا, میں ان کو جو ہے ان کی ٹی ویاں اتار دوں گا, میں آؤں گا ان کو جو ہے ان کے میں ایسی اتار دوں گا. تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر؟ آج ملک کی سلامتی کہاں کھڑی کر دی ہے. ان کا جو آبجیکٹو تھا, مشن تھا, ہم آئیں گے بے روزگاری ختم کریں گے. میں نہیں کہتا, اسد عمر کے الفاظ ہیں کہ 1,19,00,000 لوگ بے روزگار ہیں. میں آؤں گا مہنگائی ختم کروں گا. مطلب بتاؤ کون سی مہنگائی ختم کی ہے سر؟ 500% تو ادوات میں انہوں نے مہنگائی کر دی. ہاؤس ہولڈ آئٹم, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان سے پوچھو ان کے پاپوں کے ریٹ بڑھا دیے, چاکلیٹوں کے ریٹ بڑھا دیے, ان کے دودھ کے ریٹ بڑھا دیے. بچے بھی کہتے ہیں خدایا پرانا پاکستان لٹا دے, پرانے پاکستان سے ہماری توبہ ہے. صورتحال یہ کہ میں آؤں گا اس ملک کے اندر جو ہے وہ بہترین منصوبے دوں گا. کیا منصوبے دیے اس ملک کے اندر؟ آؤں گا گورنر ہاؤس گراؤں گا, یونیورسٹی بناؤں گا, پی ایم ہاؤس گراؤں گا, اس کو لائبریری بناؤں گا, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ جو ہے مکانات, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کرنا پسند کروں گا. یہ تمام وہ باتیں جو عوام سمجھتی ہے ساری چیزیں. اب کل تک بھی اپوزیشن میں تھے, آج بھی اپوزیشن میں, حکومت ہے کہاں؟ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ ہمیں کروانا ہوتا ہے تو ہم ڈیسک بجاتے ہیں, ہم بھی ڈیسک بجاتے ہیں, حکومت بھی ڈیسک بجاتی ہے. ہم احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں, یہ بھی احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں.
تو صورتحال پتہ نہیں لگ رہا کہ اس ملک کے اندر اپوزیشن Confusion ہے آپ کے حکومت کیا خیال کر میں، رہا بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت کس طرف جا رہی ہے. تو آپ جب آبجیکٹو سے ہٹتے ہیں نا، صوبے خود مختاری صرف یہاں سندھ میں نہیں، ہم پہ الزام ہے، تمام صوبوں کے اندر ہے. اب بات یہ ہے کہ ابھی بارشوں کے اوپر ہم پہ تنقید ہوتی ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے کراچی ڈوب گیا. بھائی سندھ کا ایک شہر ہے، ابھی دیکھا آپ نے کیا صورتحال تھی آپ کے ایبٹ آباد کی، پھر وفاق کی اسلام آباد کی کیا صورتحال تھی. تو کہنے کا مطلب ہم کہتے ہیں تنقید برا تنقید نہیں ہو، تنقید برا اصلاح. ہم تو کل بھی کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب کو، پہلے دن نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اگر ملک کی بات کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ 2 سال سے جو ہے وہ خورشید شاہ کو انہوں نے بند کیا ہوا، کیا نکالا اس سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخری جملہ کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا. اشفاق میمن صاحب، دیکھنے والے جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا سر اس کے بارے میں. میں اپنے حلقے وارڈ 7 کے تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں پورے 10 وارڈز میں اور کراچی کنٹونمنٹ بورڈ میں اور آپ کا یہ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ میں اور آپ کا کورنگی کریک کنٹونمنٹ بورڈ میں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں کینڈیڈیٹ ان کو ووٹ دیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کے مسئلے حل کر سکتی ہے. کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوامی پارٹی ہے اور ان کے دلوں میں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا درد بھی ہے اور اس کا حل بھی ہے. آپ اپنا ووٹ ان کو دیتے ہیں جو اے سی سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں اور جن کو آج تک انہوں نے کسی کا کام کیا ہی نہیں، جو خود منتخب ہو کے نہیں آئے، جو مطلب اپنا الیکٹڈ تو وہی نہیں، سلیکٹڈ ہو کے آئے ہوئے. تو برائے مہربانی آپ نکلیں 12 سپٹمبر کو، اپنا ووٹ دیں اور پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں. انشاءاللہ آپ کے مسائل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، بلاول بھٹو اور اس کے جو ہے پارٹی کے ورکر سارے مل کے کریں گے. ٹھیک ہے. اشفاق میمن، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ، بڑی نوازش. پروگرام میں آپ نے وقت دیا. نعیم امان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، ہم سے بات کی، اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے بات ہوئی اور شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے بالخصوص پروگرام میں ہم نے بات کی. بہرحال اب یہاں پر ایک بریک لینی ہوگی اور بریک کے بعد ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.